الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم ایک نئے ٹیوٹوریل کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے۔ بہت سارے احباب نے پوچھا کہ جو مکتبہ شاملہ PDF والا ہے اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کا، انسٹال کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو آج ہم جو ہے وہ انشاءاللہ یہی دیکھیں گے کہ جو PDF والا مکتبہ شاملہ ہے اور جو سب سے لیٹسٹ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے، پھر اسے انسٹال کرنے کا جو پروسیس ہے اس بارے میں بھی دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، ہماری حوصلہ افزائی کریں ویڈیوز کو لائک کر کے۔ تو آپ یہ دیکھیں جو میری ویڈیو ہے، اب یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس کے بھی جو ڈسکرپشن ہے، جو یہ جگہ ہے یہاں پر میں یہ لنک دے دوں گا۔ تو یہاں پر اگر آپ کلک کریں، میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب یہ میرے پاس اس کا جو ٹورنٹ کا جو لنک ہے وہ آ گیا ہے۔ اور اس کے لیے کوئی بھی آپ جو ہے نا وہ جو ٹورنٹ ڈاؤن لوڈ کرنے والے سافٹ ویئرز ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو سب سے اچھا ایک سافٹ ویئر ہے وہ فری ڈاؤن لوڈ مینیجر ہے، میں کوشش کروں گا اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں۔ اب یہاں پہ کلک کیا اوکے، اور میں یہاں سے اس کو کھولتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ساتھ ہی آ گیا ہے۔ کیونکہ میرے پاس یہ ڈاؤن لوڈ ہوا ہے تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ میرے پاس پہلے سے ہوا ہے، اس کو اوکے کر دیتا ہوں۔ جب یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے اس کی فائلیں آئیں گی، 10 فائلیں ہوں گی۔ آپ آخری فائل پر رائٹ کلک کریں گے اور ایکسٹریکٹ فائلز پر کلک کریں گے، اور یہاں سے آپ جس بھی فولڈر میں رکھنا چاہیں اس میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ اس کے لیے کم از کم 125 GB جو ہے نا وہ جگہ خالی چاہیے ہوتی ہے، تو اس لیے آپ یہ خیال کر لیجئے گا کہ ایسی ڈرائیو میں کریں جس میں کم از کم 125 GB جگہ جو ہے وہ خالی ہو۔ اس طرح ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ جس فولڈر میں آپ نے اسے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے، اس کی جو ڈاؤن لوڈ فائل جس فولڈر میں ہے اس فولڈر میں آپ اسے انسٹال نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر اس فولڈر میں آپ انسٹال کریں تو یہ کچھ مسائل کرتا ہے۔ خیر، اب ہمارے پاس یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا، اب ہم نے اس کو ایکسٹریکٹ کر لیا، تو ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے دکھے گا ہمیں یہ فائل، اس کی تمام فائلیں کچھ اس طرح سے ہوں گی۔ تو ہم اگر چاہیں تو اس جو فائل ہے اس پر بھی اس کو رائٹ کلک کر کے رن ایز اے ایڈمنسٹریٹر پر کلک کر سکتے ہیں، اور اگر یہ مسئلہ کرے سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے اس پر رائٹ کلک کر کے رن ایز اے ایڈمنسٹریٹر پر کلک کر دیں، تو یہ انسٹال ہو جائے گا، اور انسٹال ہو کے ہمارے پاس کچھ اس طرح سے دکھے گا یہ۔ اب یہ دیکھیں میں مثال کے طور پر کوئی چیز سرچ کرتا ہوں، اللہم انی، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے کچھ مزید چیزیں بھی جو ہے وہ بنا رکھی ہیں، جس کا فائدہ یہ ہے اب اگر آپ الکتب التسعہ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں پھر اس پر کلک کریں تو آپ یہ دیکھیں متون الحدیث میں جو کتب تسعہ ہیں وہ سلیکٹ ہو گئی ہیں، اور اگر آپ کتب ستہ پر کلک کریں گے تو کتب ستہ سلیکٹ ہو جائیں گی۔ میں اپنے جو مکتبہ شاملہ کا ٹیوٹوریل ہے اس میں یہ چیز بتا چکا ہوں کہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم کتب ستہ میں اس کو سرچ کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس کافی سارے نتائج آ گئے ہیں، تو مثال کے طور پر کوئی ایک رکھ لیتے ہیں، یہ رکھ لیتے ہیں، یہ میرے پاس رزلٹ آیا، تو اب یہ یہاں پر یہ نشان سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی PDF کتاب کی ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ نشان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی PDF موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو نشان ہے استعمال کے قابل ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ PDF ہے۔ یہ دیکھیں اس کے ساتھ والے جو آپشن ہے یہ استعمال کے قابل نہیں ہے، تو آپ اس پر کلک کریں تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے ہو بہو وہی صفحہ کھول دیا ہے جو ہمارے پاس یہاں ہے، یہ والا صفحہ اور یہ والا صفحہ ایک ساتھ چلیں گے۔ آپ یہ دیکھیں میں اگلا صفحہ کرتا ہوں
کوئی اور کتاب دیکھتے ہیں، یہ ابن ماجہ صحیح مسلم، یہ صحیح مسلم دیکھیں، اس پر میں نے کلک کیا تو یہ وہی پیج کھل جائے گا اور میں یہاں سے پیج آگے اور پیچھے بھی کر سکتا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ میں کتاب کھول لوں، پھر اس کی PDF چیک کروں۔ اس طرح اس کو میں چھوٹا کر سکتا ہوں، تو یہ یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ کھل گئی۔ تو کیونکہ ایک جو PDF کتاب ہوتی ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، وہ اصل کتاب ہوتی ہے، اور چاہے آپ جو مرضی کریں، جو حوالہ ہے وہ اصل کتاب ہی کا ہونا چاہیے۔ یہ شاملہ وغیرہ یہ سافٹ ویئر جو ہیں، انہیں ہمیں صرف اور صرف ریسرچ کے لیے، کسی بھی چیز کو تلاش کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی حوالہ لگانا ہے، کوئی ریفرنس دینا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اصل کتاب دیکھنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہے تو جو PDF ہے، ظاہر ہے یہ اس ہی کی تصویر ہے، تو اسے دیکھ کر تسلی کر لینی چاہیے۔ تو باقی اسے استعمال کرنے کا وہی طریقہ ہے جو دوسرے مکتبہ شاملہ کا تھا۔ تو ایک اور چیز، ایک نیا مکتبہ شاملہ آیا ہے، پرانا مکتبہ شاملہ انہوں نے اپڈیٹ کرنا بھی بند کر دیا ہے۔ اب جو بھی اپڈیٹس آئیں گی وہ نئے مکتبہ شاملہ میں آئیں گی، وہ جلد ہی میں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا۔ یہ آپ بس اس کا ایک کہہ لیں فرسٹ لک دیکھ لیں کہ وہ کس طرح کا نظر آتا ہے۔ یہ اس طرح سے نظر آتا ہے، اور یہ دیکھ لیں آپ کے تمام آپشنز ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں اس میں، یہ ٹوٹلی تبدیل ہے۔ اب اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں اسے استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ سکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قیم مکتبے سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے یہ مکتبہ بنانے میں یا کسی بھی طرح سے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ان کی حسنات میں اعلیٰ مقام دے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔